ہم تفسیر شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ تفسیر سعدی آیت نمبر 77 سے۔ یقول تعالی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نبی سے، قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، کہ اہل کتاب آپ فرما دیجئے کہ اے اہل کتاب تم اپنے دین میں غلو کا شکار مت ہو، غلو مت کرو غیر حق سے ہٹ کر۔ ای لا تتجاوزوا وتتعددوا الحق الى الباطل، یعنی کہ تجاوز نہ کرو اور حد نہ پھلانگو حق کی باطل کی طرف۔ وذالک کا قولہم فی المسیح، اور یہ ان کا قول مسیح کے بارے میں ما تقدم حکایت عنہ، یعنی کہ جیسے مسیح کے بارے میں انہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کو یہاں سے اٹھا کے اللہ کے مرتبے تک لے گئے۔ وَكَغُلُوِّهِمْ فِي بَعْضِ الْمَشَائِخِ مُتَبَعِّنِينَ، اور اسی طرح کچھ مشائخ یا ربانیوں کے حوالے سے جو وہ ان کو اتنا بلند کرتے تھے کہ جو وہ کہیں وہ حلال، جو وہ کہیں حرام۔ متبعین، اتباع کرتے ہوئے کس چیز کی؟ احواء قوم قد ضلوا من قبل، اس قوم کی احوا کی اتباع کرتے ہوئے جو ان سے پہلے گمراہ ہوئے۔ ای تقدم ضلالہم، یعنی جن کی گمراہی پہلے گزری۔ واضلوا کثیرا من الناس، اور کئی لوگ گمراہ ہوئے لوگوں میں سے، بدعواتہم یوم الدین، ان کی اس دعوت کی طرف سے جو انہوں نے اپنے دین کی طرف دی، الذی ہم علیہ، یعنی جس باطل دین پر وہ تھے۔ وضلوا عن سواء السبیل، اور وہ سواء سبیل سے گمراہ ہو گئے۔ ای قصد الطریق فجمعوا بین الدلال والاضلال، تو ان لوگوں نے جمع کر دیا دلالت اور گمراہ کرنے کو۔ وَهَؤُلَاءِ هُمْ أَئِمَّةُ الضَّلَالِ الَّذِينَ حَذَّرَ مِنْهُمْ، یہ وہ ائمہ ہیں دلالت کے جن سے اللہ نے ڈرائے۔ وَمَنْ اتَّبَعَ أَهْوَاءَهُمْ الْمَرْضِيَّةَ، اور جن لوگوں نے ان کی اہوائے مرضیہ کو، جو یہ ارادہ رکھتے ہیں، ان کی اتباع کری، وَآرَائِهِمْ الْمُضِلَّةَ، اور ان کی باطل آرا کی پیروی کری، ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ ثم قال تعالی، اللہ نے ارشاد فرمایا آیت نمبر 78 میں، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل، کہ بنی اسرائیل میں سے لوگ ایسے لعنت کیے گئے۔ اب دیکھو یہ بیسک پریمس ہے، کیونکہ یہ ہماری اس بحث سے ریلیٹڈ تھا جو ہم اس سے پہلے کر رہے تھے، تو میں اس کو تفسیر میں بھی کر دیتا ہوں کہ دیکھو یہاں پہ واضح شیخ بتا رہے ہیں کہ آپ نے ائمہ دلالت سے الگ رہنا ہے اور وحی کی پیروی کرنی ہے، یعنی صحیح چیز کی۔ تو اس کے اندر یہ چیز بھی آ جائے گی کہ اس وحی کے مفہوم کو جن صحابہ تابعین تبع تابعین اور 4 ائمہ نے محفوظ رکھا ہے، ان کی بھی پیروی آ جائے گی، سبیل المومنین کی آ جائے گی۔ اب سبیل المومنین والی آیت واضح، اس کے باوجود یہ بدتمیزی کرنا کہ اجماع کچھ نہیں ہوتا، یہ نہیں، تو پھر سبیل المومنین کیا ہے؟ اگر آپ یہ کہو کہ میں کیسے پہچانوں کہ حق کیا ہے، کیونکہ اس کے بھی طریقے ہیں، وہ ہم نے بتا دیا کہ موریلٹی اور اس کو پہلے ڈسکس کریں گے، لیکن جب تم خود کہہ رہے ہو، ابھی ان لوگوں سے بات ہو رہی ہے، انٹرا ریلیجس بات ہو رہی ہے، انٹر ریلیجس ابھی بات نہیں ہو رہی۔ انٹرا ریلیجسلی جب تم نے کہہ دیا کہ میں قرآن حدیث کو مانتا ہوں، تو قرآن نے تو حق اور باطل کو واضح کر دیا۔ کئی بار اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جعل الحق وزهق الباطل، اور اس طرح کی وقولوا قولا سدیدا۔ تو جب اللہ نے چیزوں کو واضح کر دیا اور اپنے دین کو واضح کر دیا، تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ فلاں بندہ بھی عالم ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ کیا علم والے اور بغیر علم والے برابر ہو سکتے ہیں؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل ذکر سے سوال کرو۔ اب آپ یہ کہو کہ مجھے پتہ ہی نہیں کہ اہل ذکر کون ہے، مجھے پتہ ہی نہیں کہ علم کیا ہے۔ جب اللہ نے کہہ دیا کہ علم والے اور بغیر علم والے برابر ہو سکتے ہیں یا نہیں، تو آپ نے کہا ہاں، کیونکہ آپ قرآن کو مانتے ہو۔ تو آپ کو یہ نہیں پتا کہ جاہل کون ہے اور عالم کون ہے؟ کہ آپ اس کو ایک اسپیکر کو اور عرب علماء کو آپ نے برابر کر دیا، اور ایک زندیق قسم کے امریکہ میں بیٹھے والے انسان کو اور مولانا مودودی کو آپ نے برابر کر دیا، کہ وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ اسلام نے کوئی سیاسی نظام ہی نہیں دیا، مولانا مودودی کہہ رہے ہیں سیاسی نظام دیا، اور آپ کہہ رہے ہو کہ دونوں برابر ہو۔ یعنی یہ ضلالت کی حد ہے کہ آپ کو کلیئر ہی نہیں ہے کہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں۔ قرآن پڑھنے والے شخص تو یہ نہیں کہہ سکتا نا کہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ آئمہ کفر کون ہے اور آئمہ ہدایت کون ہے، پھر تو اس کا مطلب آپ نے قرآن کے اوپر آپ کو ایمان نہیں ہے۔ ایسے لوگوں پر لعنت کی گئی جن لوگوں نے کفر کیا بنی اسرائیل میں سے۔ ای تردو بھی وابعدوا عن رحمت اللہ، یعنی کہ وہ پھینک دیے گئے، دور کر دیے گئے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے۔ علی لسانی داؤد و عیسی ابن مریم، لسانی داؤد یعنی داؤد کی زبان سے اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبان، ان دونوں نے لعنت کری ان کے اوپر۔
أي بشهادتهما وإقرارهما بأن الحجة قد قامت عليهم وعاندوها، یعنی کہ ان کے اوپر جو ہے حجت قائم ہو گئی تھی لیکن انہوں نے معاند کا رستہ اختیار کیا. ذالک الکفر واللعن، یہ کفر و لعن جو ہے بما عصوا وکانوا یعتدون، اس لیے تھا کیونکہ انہوں نے جو معصیت کری، اللہ کے کہے ہوئے کاموں کی خلاف ورزی کری، گناہوں میں حد سے بڑے، وکانوا یعتدون، اور وہ حدیں پھلانگتے تھے، جو اللہ نے حدود باندھی تھی ان کو پھلانگتے تھے. ای بعصیانہم للہ و ظلمہم لعباد اللہ، اللہ کے بندوں پر جو ظلم کرتے تھے، اللہ کے ساتھ عصیان برتا، سارا سبباً لکفرہم، یہ ان کے کفر کا سبب بن گیا، وبعدہم عن رحمت اللہ، اور ان کے بہت دوری کا سبب بن گیا اللہ کی رحمت سے. فإن للذنوب والظلم عقوبات، کیونکہ ظلم اور ذنوب جو ہیں ان کی عقوبات یعنی they have the consequences. آیت نمبر 79. کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون، اور ان کی منکرات میں سے کیا تھا، ومن معصیتہم التی احلت بہم المثلات ووقعت بہم العقوبات انہم کانوا لا یتناہون ای کانوا یفعلون المنکر ولا ینہی بعضهم بعضا، یعنی نہ وہ ایک دوسرے کو ان گناہوں سے روکتے تھے اور کرتے بھی تھے اور نہ روکتے تھے، تو اس کی وجہ سے ان کے اوپر وہ عقوبات حلال ہو گئی. فیشترک بذالک المباشر وغیرہ الذی سکت عن النہی عن المنکر مع قدرتی علی ذلک، تو کہتے ہیں اس کے اندر کیا چیز شامل ہے، ڈائریکٹ روکنا بھی اور بلا واسطہ روکنا بھی، یعنی ان کے پاس قدرت ہوتے ہوئے بھی وہ نہیں عن المنکر سے چپ تھے، رکے ہوئے تھے. لا یتناہون عن منکر، اللہ کو یہ چیز بھی بہت بری لگتی ہے. وہ بے شک جو بھی ضعیف روایتوں وہ اپنی جگہ ہوں، وہ جو ایک بنی اسرائیل کے عابد کا قصہ ہے کہ وہ اس کو فرشتوں نے پہلے مارا کیونکہ وہ برائیوں سے نہیں روکتا تھا، اس کو ہٹا دو. ہمارے پاس واضح قرآن کی نص ہے کہ اس لیے لعنت کی گئی کیونکہ وہ منکر سے نہیں روکتے تھے. تو آپ کے اوپر واجب ہے کہ اگر آپ کے پاس قدرت ہو زبان، ہاتھ یا قلم میں، تو آپ منکر سے روکو. اگر آپ منکر سے نہیں روکو گے تو بھی آپ کے اوپر لعنت لوٹے گی. ایک تو ہوتا ہے کہ بندہ خود گناہ کر رہا ہو، چلو چھپ چھپا کے کر رہے ہو، لیکن اب آپ کو جیسے لوگ سگریٹ پیتے ہیں لیکن آپ دوسروں کو روکتے ہیں کہ یار یہ بچہ نشیڑا نہ بنے، یا کچھ چرسی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یار میں نے تو اپنا جیون خراب کر لیا، تم مت پینا. ان کا حال یہ تھا کہ خود تو گناہ جو بھی کرتے تھے چاہے چھپ کے یا ظاہر، دوسروں کو بھی نہیں روکتے تھے. یہ ایک اور اسٹیج ہوتی ہے برائی کی. بہت امپورٹنٹ آئے تھے. وذالک یدل علی تہاونہم بامر اللہ، اور یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے امور یا امر یا حکم سے ان کے اندر کتنی زیادہ اہانت بھر گئی تھی. وَأَنَّ مَعْصِيَتِهِ خَفِيفَةٌ عَلَيْهِمْ، اور یہ کہ وہ اللہ کی معصیت کرنے پر، اللہ کے ساتھ گناہ کرنے پر یا کرنے کو ایک بہت چھوٹی چیز گرداننے لگے تھے. فَلَوْ كَانَ لَدَيْهِمْ تَعْظِيمٌ لِرَبِّهِمْ لَغَارُوا لِمَحَارِمِهِ، اگر ان کے پاس اپنے پالن ہار کی ذرا بھی تعظیم ہوتی اور خوف ہوتا انہیں، اچھا جی، تو وہ کہتے ہیں کہ وذالک یدل علی کہ اگر ان کے دلوں میں ذرا سی بھی اللہ تعالیٰ کی تعظیم ہوتی تو وہ ان محارم سے رکتے. وَلِغَضَبُوا لِغَضَبِهِ، اور وہ ان سے غضبناک ہوتے اس کے غضب سے ڈرتے ہوئے. وَإِنَّمَا كَانَ السُّكُوتُ عَنِ الْمُنكَرِ، یعنی کہ انہیں اللہ تعالیٰ کے یہ بھی مومن کی نشانیوں میں سے، سمجھو اس پوائنٹ کو سروش، کہ آپ کوئی منکر یا غلط ہوتے ہوئے دیکھو تو آپ کا دل بے چین ہو جائے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے، اس زمین پہ اللہ کے حکم احکامات کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. مومن کو اس چیز سے تپنا چاہیے. تو کہتے ہیں کہ اللہ کے احکامات کی اہانت ہو رہی ہے، انہیں کوئی پرواہ نہیں. جیسے ہم پارلیمنٹ کچھ لا پاس کر لی، یہ اللہ کے لا کے خلاف کام ہو رہے ہیں، بچے کو اٹھا کے ماں کو دے دیا جا رہا ہے، طلاق کے جو غلط قوانین اور ایک وہ خلا کا سلسلہ ہمارے یہاں چل چکا ہے، کوئی کسی کو پرواہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی کیا خلاف ورزی ہو رہی ہے.
اللہ تعالیٰ کو حکم ہونا چاہیے ہم جا کے وہ یونائٹڈ نیشنز اور ان کو جا کے ان کے سامنے جھکتے ہیں، اور کفار کو ہم اپنی سیکیورٹی عرب ممالک نے جیسے دی ہوئی ہے، یہ حالات ہیں ہمارے. وہ کہتے ہیں کہ اور گو کہ منکر کو سے چپ رہنا قدرت کے باوجود محض یہ اپنے آپ میں ایک گناہ ہے اور عاقبت کا موجب ہے. اس کے علاوہ بھی اس میں بہت سارے فسادات ہیں کہ آپ منکر ہوتے ہوئے دیکھو اور چپ رہو. منہا ان میں سے کیا ہے، ان مجرد سکوت فعل معصیہ، کہ منکر کے سامنے چپ رہنا نا یہ اپنے آپ میں ایک گناہ ہے. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. وَإِن لَمْ يُبَاشِرْهَا السَّاکِت، ہاں ساکت یعنی چپ رہنے والا وہ ڈائریکٹ اس فیل میں انوالو ہونا ہو. ایک بندہ گناہ کر رہے، زنا کر رہے، اب آپ چپ رہو. جب بے حیائی فحاشی کا کوئی کام کر رہے آپ چپ رہو. جیسے ہمارے ایک ساتھی تھے، انہوں نے موسیقی کے ساتھ ویڈیو ڈال دی فیس بک پہ. اب اگر آپ کمنٹ کر کے یہ نہیں کہہ رہی ہے، چلو کمنٹ پبلکلی کرنا اگر آپ غلط سمجھ رہے ہو کہ اس کا دماغ گھوم جائے گا، آپ نے پرسنل میں اسے جا کے روکنا ہے. اگر آپ نے نہیں روکا ایٹ اینی پلیٹ فارم تو یہ اپنے آپ میں گناہ ہے، ہاں آپ اس برائی میں انوالو ہوئے ہو ڈائریکٹلی یا نہ ہوئے ہو. فَإِنَّهُ كَمَا يَجِبُ اجتناب الْمَعْصِيَةِ فَإِنَّهُ يَجِبُ الْإِنكَارُ عَلَى مَنْ فَعِلَ مَعْصِيَةً، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جس طرح معصیت سے اجتناب کرنا واجب ہے، اسی طرح اس کا فعل کرنے والے، معصیت کرنے والے کا انکار کرنا بھی واجب ہے. وَمِنْهَا اس میں سے دوسرا نقطہ کیا ہے، ما تقدم جو اس سے پہلے گزرے، انه يدل على التهاون بالمعاصی وقلة الاکتراث بها، کہ اس طرح پھر کیا ہوتا ہے کہ برائی بڑھتی جاتی ہے اور اس کی اہانت میں اضافہ ہوتا جاتا ہے. ومنها اس میں سے ایک اور کیا ہے، ان ذلك یجری علی العصاة والفساق، کہ علی الاکثار من المعاصی، کہ جب آپ چپ رہتے ہو معصیت کے کام کو ہوتا دیکھ کے، تو پھر اس طرح عصاة اور فساق جو ہوتے ہیں ان کی کثرت ہو جاتی ہے معصیت میں. اذا لم يردعوا عنها، اگر انہیں کوئی اس سے روکنے والا نہ ہو. فیزداد الشر، شر زیادہ ہو جاتا ہے. وتعظم المصیبت دنیاوی، اور اس طرح دنیاوی اور دینی مصیبت زیادہ ہو جاتی ہے. وَيَكُونُ لَهُمْ الشَّوْكَ وَالظُّهُورُ، اور اس طرح ان کی شان و شوکت اور ظہور میں اضافہ ہوتا ہے. کیونکہ جب آپ غلط کو روکو گے نہیں، ایک سے دو ہوں گے، تین ہوں گے، میجورٹی میں آ جائیں گے، لوگ کہیں گے واہ بھائی دیکھو آج دنیا میں یہ عزت والے. ثم بعد ذلك يضعف اهل الخير، اس کے بعد کیا ہوتا ہے اگلا اسٹیپ، جب آپ چپ رہتے ہو، پہلے ایک بندہ چپ ہوا، دو چپ ہوا، تمام صحابہ چپ ہو گئے ملوک کی اچھا گئی، پھر اہل خیر کم ہو جاتے ہیں. عن مقاومت اہل الشر، مقاومت اہل الشر سے. حتی لا يقدرون على ما كانوا يقدرون عليه اولا، یہاں تک کہ کیس یہ ہو جاتا ہے کہ پہلے دن جس چیز پر وہ قادر تھے کہ عمر کو بیچ میں روک دیتی تھیں عورتیں، اب ایک لفظ نہیں بول سکتے حجاج اور مروان کے خلاف. ومنها اور اس میں سے ایک اور کہ انه بترک الانکار للمنکر يندرس العلم ويكثر الجهل، وہ کہتے ہیں اور اسی طرح جب آپ منکرات کو روکنے سے رک جاتے ہو تو کیا ہوتا ہے، علم کم ہو جاتا ہے اور جہالت بڑھ جاتی ہے. فإن المعصیہ مع تکرر وصدور من كثير من الشخص وعدم انکار اہل الدین والاملاء يظن انه ليست بمعصیہ، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ معصیت جب مکرر ریپیٹیٹیولی ہوتی رہے اور کثرت سے لوگ اس کا ارتکاب کرنے لگیں اور کوئی اس کا انکار کرنے والا نہ ہو، پھر کیا ہوتا ہے، یعنی اہل دین اور اہل علم اس کا انکار نہ کریں، تو پھر یہ سمجھا جانے لگتا ہے کہ وہ معصیت ہی نہیں ہے. وَرُبَّمَا ظَنَّ الْجَاهِلُ أَنَّهَا عِبَادَةٌ مُسْتَحْسَنَةٌ، یہ بہت خطرناک، اور اس میں تمام اہل علم زد میں آتے ہیں، کیونکہ جاہل پھر یہ سمجھنے لگتا ہے کہ یار یہ جو ہے نا ایک عبادت مستحسن ہے اور اس میں کوئی چیز غلط نہیں ہے. جیسے بریلوی علماء مانتے سب ہیں آن فیس ویلیو کہ یہ قبروں کی طرف سجدہ اور یہ، پھر وہ جان چھڑاتے ہیں کہ یہ عبادت کا سجدہ نہیں ہے، تعظیم کا ہے. جب تم مان رہے ہو یہ غلط ہے، انکار کیوں نہیں کرتے؟ تمہارے انکار نہ کرنے کی وجہ سے تو آج تک کبھی کوئی اہل حدیث تو قبروں پہ جا کے سجدہ نہیں کرتا، یہ تمہارا کام تھا نا. وہی مفسدہ اعظم من اعتقاد ما حرم اللہ حلالا، وہ کہتے ہیں اس سے زیادہ غلط عقیدہ کیا ہوگا کہ جس چیز کو اللہ نے حرام کیا اسے آپ حلال سمجھنے لگو. اور یہی وہ چیز ہے جس کو ہم کہتے ہیں تزینے، جو مزین کرتے ہیں شیطان،
کہ بھئی کم از کم بندہ تو گناہ کو گناہ سمجھ کے کر رہا ہے نا، دیر از سم پاسبلٹی. لیکن یہ جتنے زیادہ تر لوگ ہوتے ہیں گمراہ، آپ دیکھو اسی طرح یہ ہم جنس پرست بھی جو ہمارے یہاں ایون پاکستانی معاشرے میں بھی جو ہیں، انہوں نے سرے سے انکار کر دیا ہے کہ یہ گناہ ہے. یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ آپ گناہ کو گناہ سمجھنا چھوڑ دو. ایک بندہ فاعل بھی ہو نا یہ مفعول اس عمل کا، لیکن کم از کم وہ اس کو گناہ سمجھتا ہو، موسیقی کو گناہ سمجھتا ہو، امید ہے کہ کبھی رجوع کر جائے گا. لیکن جو بندہ اس کو حلال سمجھ کے کر رہا ہے کہ بھئی فوٹوگرافی حلال ہے، ہم جنس پرستی حلال ہے، موسیقی حلال ہے، سود کھانا میزان بینک کے نام پہ حلال ہے، اس کا تو پھر لوٹنے کا کوئی امید ہی نہیں ہے. اللہ اس چیز سے بچائے. وہ انقلاب الحقائق عن النفوس و رؤیت الباقی حقا. اور سروش یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، حقائق کا انقلاب نفسوں سے. اب آپ کنفیوز ہو گئے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ حق و باطل میں فرق کیسے کروں. آپ نے فرقان کو ہی ماننے سے، یہ پتھر 1 کلو کا ہے، اب یہ تو بعد میں آپ اس کو رکھ کے کسی چیز کو، دو چیزوں کو تولو گے نا کہ کون سی چیز 1 کلو کی ہے. اگر آپ اس پتھر کو ہی ماننے سے انکار کر دو کہ یہ میزان ہے، یہ فرقان ہے حق و باطل میں فیصلہ کرنے والا، تو جو بندہ اس لیول پر گر جائے وہ تو معاملات بہت خراب ہو جاتے ہیں. وہ انقلاب الحقائق علی النفوس، نفوس سے حقائق کو ہی، فطرت کو ہی مسخ کر دینا. وہ رؤیت الباطل حق، اور ایک بندہ باطل کو حق سمجھنے لگے. یہ ہمارے آج کے سوال کا جواب ہے. سمجھے سروش حیدر؟ بلکہ اس دن یہ حمزہ بھائی بھی تھے، یہ اسی لڑکی کی کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے جس نے کیا کہتے ہیں وہ تمام چیزوں کو ماننے سے انکار کر دیا تھا. تو اللہ تعالیٰ اس چیز سے بچائے کہ بندہ جو ہے نا وہ حق اور باطل میں تفریق ہی بھول جائے اور کہے کہ باطل بھی حق ہے، حق بھی حق ہے. ومنہا، اور اس میں سے ایک اور کیا ہے، ان بالسکوت علی معصیت العصیم ربما تزینت المعصیہ فی صدور الناس. وہی بات آتی کہ جب آپ معصیت پر چپ رہتے ہو نا عاصین کے، تو کبھی کبھار پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ معصیت مزین ہو جاتی ہے لوگوں کے سینوں میں. وقتدہ بعضهم ببعض، اور بعض کی اقتدا کرنے لگتے ہیں، پیروی کہ ہم فالو کریں گے رونالڈو کو. پر انسان کا کیا ہوتا ہے، مولا بالاقتداء باضرابی، وہ تو جھکا ہوتا ہے ویسی، یعنی اس کے اندر یہ ودیت کر دی گئی یہ چیز کہ ہی وانٹس ٹو فالو. وہ جو ہم نے ایک زمانے میں ہرڈ سائیکالوجی کی بات کری تھی، پتہ نہیں مجھے یاد نہیں کہ حمزہ بھائی آپ نے سنی یا نہیں سنی، لیکن شعیب بھائی تو غالباً سن چکے ہیں، اور کچھ لڑکے تھے، تو ہم نے ہرڈ سائیکالوجی کو بھی ڈسکس کیا تھا. وہ بنیا جنس و منہا ومنہا، اور یہ ایک دوسرے کی جن سے بنے ہیں، اور ایک دوسرے میں سے تو جو ایک کرے گا وہ دوسرا کرے گا. فلما كان سقوط على الانكار بهذه المثابه نصر الله تعالى ان بني اسرائيل الكفار منهم لعنهم بمعاصيهم واعتدائهم وخص من ذلك هذا المنكر اللذين لبئس ما كانوا يفعلون. اور اللہ تعالیٰ نے جب ذکر کیا کہ انہوں نے جو منکرات کا انکار نہیں کیا، تو اس کی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو ان میں سے کفار ہیں ان کے اوپر لعنت کی گئی ان کی معصیت کے سبب اور ان کے عقائد اور اعمال کے سبب. اور پھر اس میں سے اس منکر عظیم یعنی نہیں، یعنی منکر کو ترک کر دینے کا اللہ نے ذکر کیا، اور پھر فرمایا لبی کما کنوا یفعلون، اٹ واز اے ویری بیڈ تھنگ دیٹ دی یوزڈ ٹو ڈو. آیت نمبر 80. ترى كثير منهم يتولون الذين كفروا بالمحبة والموالة والنصر، کہ آپ دیکھیں گے ان میں سے کثیر لوگوں کو جو کفار کے ساتھ تولا کرتے ہیں، محبت کے ساتھ نصرت اور دیگر چیزیں، اپنی ایئر بیسز دے دینا، ان کو مولا بنانا، پروٹیکٹر بنانا، ان سے محبت کرنا. رونالڈو کی محبت میں پاگل، بریڈ پٹ کی محبت میں پاگل، ہاتھ نسیں کاٹ لی ہماری یہاں لڑکیوں نے اور لڑکوں نے، اور کوئی کسی کے لیے پاگل، اس کے جیسے کپڑے، اس کا جیسے ہیئر کٹ، اور وہ میسی کی طرح ایسے دیوانے. لبئس ما قدمت لهم انفسهم، لبئس ما قدمت لهم انفسهم. کبھی بھی کسی کو کاپی کرنے سے نا بندہ وہ نہیں بن سکتا. اگر میں میسی کا جیسے ہیئر کٹ بنا لوں یا رونالڈو جیسا، تو کیا میں رونالڈو ہو جاؤں گا؟ نہیں، اس کے فیشل فیچرز الگ ہیں، میرے الگ ہیں. یہ صرف اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ مجھے شدید دلی محبت ہے. تو اگر کوئی بندہ میسی یا رونالڈو جیسے ہیئر کٹ حرام بنوا رہا ہے
جس میں کچھ حصہ بالکل بالوں کا شیو آف کیا جاتا ہے، یا گجنی ہیئر کٹ. تو اٹ ڈپکٹس، یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ بندہ جو ہے اس کی محبت میں کتنا پاگل ہے. اس حد تک وہ گر گیا کہ معاملات یہاں تک پہنچ گئے. جی حمزہ بھائی بولیے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. تو آپ ان میں سے اکثر لوگوں کو دیکھیں کہ مولا تو یہ سب کرتے ہیں. لبی سما قدمت لہم انفسہم. اور یہ بہت ہی بری چیز ہے جو ان لوگوں نے کری ہے یا ان کے ہاتھوں میں جو انہوں نے آگے بھیجی ہے اپنے نفسوں کے لیے. البدع القاصدہ والصفقہ القاصرہ وہی سخت اللہ، یہ اللہ کی ناراضگی. الذی یسقط لسخطہ کل شیء والخلود الدائم فی العذاب العظیم. اور اللہ کی اس ناراضگی کے سبب اب ان کے اوپر کیا ہوگا؟ عذاب عظیم ہوگا اور ہمیشہ کے لیے آگ میں داخل ہوں گے. وقت ظلمت انفسهم، اور ان لوگوں نے خود اپنے نفسوں کے اوپر ظلم کیا. حیث قدمت لهم هذا النزل غیر الکریم، جب انہوں نے اس طرح کے کام آگے بھی. وقت ظلموا انفسهم اذا فوتها النعیم المقیم، اور انہوں نے اپنے نفسوں پر خود ظلم کیا ہے اپنے اوپر سے ان نعمتوں کو کا فوات کر کے، ضائع کر کے. وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أَنزَلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ. یہ وہ امپورٹنٹ پوائنٹ آئی نا، آیت آئی کہ اگر یہ اصلاً اللہ اور نبی پر ایمان رکھتے ہوتے، وما انزل الیہ، اور اس چیز پر جو نبی کے اوپر نازل ہوئی، مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَٰكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ. پھر وہ ان کو اولیاء نہیں بناتے. یہ ان کا محض ان کو اولیاء بنانا، ان کی محبت میں گر جانا، یہی اس بات کی دلیل ہے کہ انہوں نے تورات اور قرآن و حدیث ہمارے لیے اور یہودیوں کے ریفرنس سے جب بات کریں گے تو تورات اس کو اصلاً فالو ہی نہیں کیا. اگر انہوں نے اصلاً تورات اور اس کے احکامات کو سمجھا ہوتا اور ہم مسلمانوں نے اصلاً قرآن و حدیث کے احکامات کو سمجھا ہوتا تو ہمیں پتہ ہوتا کہ یار رسول نے فرمایا تم میں سے کچھ ایسا تو مومن نہیں ہو سکتا کہ میں اس کے لیے اس کے والدین اور سب سے بڑھ کر نہ ہو جاؤں. تو رسول اللہ نے تو منع فرمائے یہ والا کٹ رکھنے سے، جس میں بالوں کا کچھ حصہ منڈا ہو، السلام علیکم، اور کچھ حصے کے اوپر بال ہو. دیکھنا گرے نا ہاتھ تک کے جو. ہاں تو پھر ایک بندہ کیوں گجنی کے پیار میں اتنا پاگل ہو گیا، یا رونالڈو یا میسی کے پیار میں اتنا پاگل ہو گیا کہ اس نے اس معصیت کا ارتکاب کر لیا؟ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ اس نے قرآن حدیث کو صحیح سے سمجھے نہیں. یہ وجہ ہے. فَإِنَّ الْإِيمَانَ بِاللَّهِ وَبِالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ يُوجِبُ عَلَى الْعَبْدِ مُوَالَاةَ رَبِّهِ، کہ وہ اپنے پالن ہر کے ساتھ موالات کرے. وَمُوَالَاةِ أَوْلِيَائِهِ، اور اس کے اولیاء کے ساتھ موالات رکھے. امام احمد، امام مالک، شیخ عبد القادر الجیلانی، ان کا جیسے کپڑے پہنو، ان کے جیسے بنو نہیں. میں یہاں پہ ایک اور بات کرتا ہوں. ایک اچھا جی، وہ معاہدہ من کفر بھی وعدہ، اور ان لوگوں سے معاونت رکھنا اور نفرت رکھنا جن لوگوں نے کفر کیا ہے. یعنی رونالڈو اور میسی اتنے کمینے لوگ ہیں کہ وہ آپ کے رب سے، آپ کے رب کے دین پر نہیں ہیں. اور سلمان خان جو شرک کرتا ہے، گنپتی بپا کی بھی پوجا کرتا ہے اور گوشت نہیں کھاتا صرف اس لیے کہ حنود کو خوش کرے. اور وہ رونالڈو جس نے زنا کے بچے پیدا کیے اور گرل فرینڈ کے ساتھ رہتا ہے، شادی نہیں کرتا، وَأَوْدَعَ فِي مَعَاصِي، اور اس کی معصیت میں آگے جاتے ہیں. آپ ان کے لیے پاگل ہو، ان کے ناموں کی شرٹ پہن کے گھوم رہے ہو. رونالڈو، میسی. مسئلہ یہ کہ ہمارے ذہن اتنے گندے ہو گئے. آپ یہی ازیوم کرو کہ اگر ہمارے یہاں کوئی بندہ گھوم رہا ہو اور اس کی شرٹ کے پیچھے ہندی میں لکھا ہو رام، لکشمن،
اور چنری لال، کیسا لگے گا؟ کبھی ہم اس کو ایکسیپٹ کر پائیں گے؟ نہیں، فوراً ہمارے دل میں ایک شرک اور حنود اور وہ چیزیں آئیں گی. تو رونالڈو میسی کے نام پہ کیوں نہیں آتی؟ یعنی آپ اپنے سینے پہ کافر کا نام لکھوا کے گھوم رہے ہو، کیسی عجیب باتیں. اور ہمارے ذہن اتنے مسک ہو گئے کہ ہمیں یہ چیز بری نہیں لگتی کہ ایک مسلمان کی پیٹھ کے پیچھے کافر کا، عیسائی کا نام لکھا ہوا ہے، زانی کا. رونالڈو زانی ہے نا؟ میں اپنی شرٹ کے پیچھے نام لکھوا لوں جیفری ایمسٹائن، کیسا لگے گا؟ فشرط ولایت اللہ ولیمان بھی اللہ یتخذ عطا اللہ. وہ کہتے ہیں پس اللہ تعالیٰ نے شرط عائد کری کہ اللہ کی ولایت اور ایمان کا تقاضا یہ کہ اس کے اعداء اور دشمن کو اولیاء نہ بنائے جائے. وَهَؤُلَاءِ لَمْ يُوجَدْ بِنْهُمُ الشَّرْطُ فَدَلَّ عَلَى انتقاء المشروط. وہ کہتے ہیں اور جب جن کی جو اس شرط کو پورا نہ کریں تو مشروط بھی انہیں نہیں ملے گا، کیونکہ شرط کے پورا کرنے پر مشروط ملتا ہے نا. ولیکن کثیر منہم فاسقون، کثیر اس میں سے فاسق ہیں، ای خارجون عن طاعت اللہ والایمان بھی، یعنی وہ اللہ کی اطاعت اور اس کے ایمان سے خارج ہے، وہ بالنبی اور اس کے نبی کی. ومن فسقہم موالاۃ اعداء اللہ، اور ان کے فسق کی واضح نشانی کیا ہے کہ وہ اللہ کے اعداء دشمنوں سے موالات رکھتے ہیں. آیت نمبر 82. یہ وہی ہے کہ آپ لازمی پائیں گے ان لوگوں کو جو کہ یہود ہیں اور مشرکین، جو مسلمانوں کے سب سے زیادہ معاند ہوں گے، اور سب سے قریب پائیں گے عیسائیوں کو، کیونکہ ان کے اندر قسیسین اور ربانی ہوتے ہیں. اچھا، ثم قال تعالیٰ، پھر اللہ نے ارشاد فرمایا جو ابھی آپ کے سامنے پڑھا کہ سب سے زیادہ عداوت میں آپ ان کو پائیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے یقول تعالیٰ فی بیانی اقرب الطائفتین للمسلمین، کہ ان دو گروہ میں سے مسلمانوں کے سب سے قریب کون ہے؟ وَإِلَىٰ وِلَایَتِهِمْ، اور ان سے ولایت کرنے کے اعتبار سے، وَمَحَبَّتِهِمْ، اور ان سے محبت کے اعتبار سے، وَأَبْعَدُهُم مِّن ذَلِكَ، اور ان میں سے سب سے زیادہ دور کون ہے؟ لَتَجِدَنَّ اشد الناس عداوت، عداوت کے اعتبار سے ان لوگوں سے جو ایمان رکھتے ہیں، یہود اور مشرکین. فَهَؤُلَاءِ طَائِفَتَانِ عَلَى الْإِطْلَاقِ أَعْظَمُ النَّاسِ مُعَادَةً للإسلام والمسلمين. یہ دو گروہ یہود اور مشرکین، اور آج بھی آپ دیکھ رہے ہو اسرائیل اور انڈیا، یہ مسلمانوں کی بکثروں سے عین فی ساری طرح، یہ سب سے زیادہ نقصان پہنچانے کی مسلمانوں کی کوشش کرتے ہیں. وذالک لشدۃ بغضهم لهم بغیا وحسدا وعنادا وکفرا، کیونکہ ان کا بہت سب سے زیادہ شدید ہے بغاوت کے طور پر، حسدن، عنادن اور کفرن. لتجدن اقربهم مودۃ للذین آمنوا الذین قالوا انا نصارى. اور مسلمانوں کے سب سے قریب آپ کس کو پائیں گے؟ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں، مسیح. وذکر لذلک عدۃ اسباب، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے اسباب مختلف ذکر کیے کہ وہ کیوں قریب ہیں. منہا، ان میں سے ایک سبب یہ، انا منہم قسیسین و رہبانا، ای علماء متزہدین، ایسے علماء جو زہد والے، صرف عالم ہونا کافی نہیں، اسی لیے ہم زہد کی بات کرتے ہیں. تزکیہ. وعبادا فی الصوام متعبدین، اور ایسے عباد جو اپنی عبادت گاہوں میں عبادت میں لگے رہتے ہیں رات رات بھر. والعلم مع الزہد وکذلک عبادت مما اجتلت القلب ویرقی. وہ کہتے ہیں کہ علم کے ساتھ جب زہد آتا ہے اور اسی طرح عبادت، تو پھر دل جو ہے وہ نرم پڑتا ہے. وَيَزِيلُ عَنْهُ مَا فِيهِ مِنَ الْجُفَاءِ وَالْغَلْظَةِ، اور اس میں سے سختی اور جفا دل میں سے چلی آتی ہے اگر علم کے ساتھ زہد بھی ہو. تزکیہ نفس. فَلِذَلِكَ لَا يُوجَدْ فِيهِمْ غِلْظَةُ الْيَهُودِ وَشِدَّةُ الْمُشْرِكِينَ. وہ کہتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ ان کے اندر غلظہ یہود و مشرکین نہیں ہوتا، کیونکہ آج بھی آپ رشیا وغیرہ میں دیکھو، یا وہ لوگ جو پہاڑوں کی طرف اپنے دین کو بچانے عیسائی نکل گئے، ایک گریک آئی لینڈ ہے جس پہ صرف میل ان کے ممبرس رہتے ہیں مذہبی،
وہ اپنے غاروں میں چھپ کے پوری پوری رات اکیلے عبادت کرتے، تو ان کے اندر سے وہ شدت نکل جاتی ہے۔ وَمِنْهَا أَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور یہ کہ وہ استکبار نہیں کرتی ہے، بہت امپورٹنٹ بات، لیکن پھر وہی آتی جس کے اندر تکبر ہوگا نا، جو رسول نے فرمایا کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا رائی بنا کر، یہی بات ہے کہ وہ بندہ بیسکلی اس کے سامنے آڑ آ جاتی ہے، وہ ریسیپٹیو ہی نہیں ہوتا کہ وہ کسی حق کو قبول کر سکے۔ یہ بہت امپورٹنٹ الفاظ ہیں انگریزی کے، بس جس کے سمجھ میں آ گئے وہ آ گئے۔ ہی از نان ریسیپٹیو ٹو دیز تھنگس، جس میں تکبر ہوگا۔ ای لیس فیہم تکبر ولا عتو، ان کے اندر تکبر اور اعتیان نہیں ہوگا، عن الانقیاد للحق، حق سے ہٹنے کا، وذالک موجب لقربہ من المسلمین ومن محبتہم، اور یہ چیز کردار ادا کرتی ہے مسلمانوں سے ان کی قربت میں اور ان کی محبت میں۔ فإن المتواضع اقرب الی الخیر، کیونکہ جو متواضع شخص ہوگا نا، جس کے اندر تواضع اور عجز اور انکساری ہوگی، وہ حق کے زیادہ قریب ہوگا من المستکبر، استکبار کرنے والے کے مقابلے۔ یہ وہ حقائق ہیں جو ہمیں رسول اللہ نے دی۔ تو وہ لوگ جو اس طرح کی بدتمیزی کرتے ہیں ان کے لیے بھی کہ اگر تم کہتے ہو کہ ہم قرآن حدیث کو مانتے ہیں، تو اسی حدیث میں صحیح مسلم کی بھی آئے کہ استکبار والا، تو سب سے پہلے تو اپنا استکبار ختم کرو۔ استکبار یہ کہ میں 20 سال کا لڑکا 32 30 سال اور 40 سال کے اور علماء سے بڑے بڑے ان سے مقابلہ کر سکتا ہوں اور بحث کر سکتا ہوں۔ اس استکبار کو ختم کرنا ہوگا۔ جو امام شافعی نے کہا کہ بندے کا چوتھا لیول یہ کہ وہ کہہ کہ مجھے کچھ بھی نہیں معلوم۔ آپ جاہل جس کو عربی کی 2 لائنیں پڑھنا نہیں آتی، آپ یہ دعویٰ کر رہے ہو کہ میں امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کی فتاویٰ کو کمپیئر کروں گا بیٹھ کے، جس کو عربی کے 2 الفاظ نہیں آتے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔